الرحمن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن وہ جو نہایت مہربان ہے. علم القرآن اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی. خلق الانسان اسی نے انسان کو پیدا کیا. علمہ البیان اسی نے اس کو بولنا سکھایا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللہ ذو الجلال ہم سب کے خالق، مالک اور رازق ہیں، اور مالک الملک نے ہمیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. وہ مقصد حیات جو اللہ کی طرف سے طے کیا گیا ہے، اس کے بنیادی طور پر دو زاویے ہیں. ایک زاویہ تو یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد رب کی عبادت ہے. عبادت کا مفہوم صرف یہ نہیں کہ انسان مسجد میں داخل ہو جائے اور دروازہ بند کر لے اور 24 گھنٹے مسجد میں ہی رہے، دنیا کا کوئی کام نہ کرے. مسجد میں آنا بھی عبادت ہے، لیکن عبادت کا صحیح مفہوم یہ ہے هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ہر وہ قول، ہر وہ نیت اور ارادہ، ہر وہ عمل جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اس کو عبادت کہتے ہیں. اگر مختصر الفاظ میں عبادت کا معنی سمجھنا ہو تو یہ کہا جا سکتا ہے اپنی زندگی کے لیل و نہار کو رب کی مرضی کے مطابق گزارنا، یہ عبادت ہے. خواہ آپ سوئے بھی ہوئے ہوں گے، آپ کسی جگہ کام بھی کر رہے ہوں گے، اگر اللہ ذوالجلال کی تابعداری میں اور اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کی اطاعت میں یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا یہ سونا بھی عبادت بن جائے گا. آپ کا یہ فیکٹری میں بیٹھنا، کاروبار کرنا بھی عبادت بن جائے گا. یہ میں صرف اپنے پاس سے چند الفاظ کو جوڑ کر ایک کلمہ اور ایک سینٹنس آپ کے پاس پیش نہیں کر رہا. حدیث رہنمائی یہ کرتی ہے. نماز سے فارغ ہوئے صحابہ، ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد جلدی سے نکلا کسی کام کاج کے سلسلے میں، تو دیکھنے والے نے کہا یا لیت
لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں نکلتا اس طرح تو کتنا اچھا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کمنٹس اچھے نہیں لگے، آپ نے فی الفور اس کی کریکشن کی، فرمایا سنو، نماز تو تمہارے ساتھ پڑھی ہے اس نے، یہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، حلال لقمہ اپنی اولاد کے لیے لینے کے لیے نکلا ہے، تو یہ بھی اللہ کی ہی راہ میں نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر اس کے بوڑھے والدین ہیں اور یہ اپنے والدین کے لیے حلال توشہ لینے کے لیے نکلا ہے، تو میرے صحابی یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ میرے بزنس کے پہلے دن سے دنیا جہان کا ہیوج پروجیکٹ میں ڈیل کر رہا ہوں، اگر وہ شریعت کی روشنی میں ہے تو کاروبار اس کا نام ہے، لیکن یہ بھی اللہ ذوالجلال کی عبادت بن سکتا ہے۔ صحابی سوئے ہوئے ہیں، ایک آ کے جگاتے ہیں، سو رہے ہیں، کہتے ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی، جتنا اجر مجھے بیدار ہو کے ملنا ہے اتنا سو کر بھی مل رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بیدار ہو کے بھی میں دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہوں، سویا بھی اس لیے ہوں کہ فریش ہو جاؤں، دوبارہ جو ہے نئے ولولے کے ساتھ دین کے لیے کوشش کروں۔ مومن کے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں جب وہ اللہ ذوالجلال کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے آپ صحابہ کی زندگی پہ غور کریں، کیا صحابہ صرف نماز کے پابند اور تہجد گزاری تھے؟ وہ تجارت نہیں کرتے تھے، انہوں نے جنگیں نہیں لڑیں، جہاد نہیں کیا، انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا، انہوں نے رشتہ داریاں نہیں نبھائیں۔ زندگی کا کون سا ایسا زاویہ ہے جو صحابہ کرام نے اختیار نہیں کیا، جس کی شریعت نے اجازت دی؟ کیا وہ بازار نہیں جاتے تھے؟ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے تمام کارنرز میں اگر آپ کی صلاحیتیں لگ رہی ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ کارنر شرعاً محظور نہ ہو، شرعاً ممنوع نہ ہو۔ آپ زندگی میں کہیں بھی کام کر رہے ہیں لیکن صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، جو آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہے، تو آپ کے 24 گھنٹے ہی عبادت بن رہے ہیں۔ دوسرا زاویہ انسانی تخلیق کے مقصد کا یہ ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ موت و حیات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ ایک پیرامیٹر ہے، اللہ تعالیٰ اسے چیک کرنا چاہتے ہیں بھلا اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا، زیادہ عمل کون کرتا ہے، بلکہ ایکم احسن عملا، مال وہی زیادہ اچھا لوگ سمجھتے ہیں جس کی کوالٹی اچھی ہو، عمل بھی اللہ کے ہاں وہی زیادہ شرف قبولیت سے نوازا جاتا ہے جو عمل زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی تھی، خیر الامور احزمها وان قل، بہترین عمل وہ ہوتا ہے جو انتہائی خوبصورت ہو، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ عز و جلال کے نزدیک اصل میں کوانٹٹی کی بات نہیں ہے، کوالٹی کی بات ہے۔ جہاں کوانٹٹی کی بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں تنبیہ کی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ میجورٹی کے پیچھے لگیں گے تو میرے پیغمبر یہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ میجورٹی کو نہ دیکھو، دیکھو یہ کہ اللہ ذوالجلال کی مرضی کے مطابق کون ہے۔ اسی لیے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، الجماعہ ما وافق الحق وإن كنت وحدك، جماعت اس کو کہتے ہیں جو حق کے موافق ہو، خواہ تم اکیلے بھی ہو تو تم جماعت ہو۔ اس لیے قرآن نے ایک آیت نازل کی ہے، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت ہیں، امت ہے، انجمن ہے۔ کس وجہ سے؟ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، وہ اللہ ذوالجلال کے سامنے ہی کھڑے ہونے والے ہیں، یک رو ہیں، یکسو ہیں، مشرک نہیں۔ شاکرا لانعمی، وہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اجتباہ وہداہ الى صراط مستقیم، یہ چار صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو کھڑا ہوتا ہے تو رب کے سامنے، جھکتا ہے تو رب کے سامنے، اور جو شخص یکسو ہو جاتا ہے، مخلص ہو جاتا ہے رب کے لیے، شرک نہیں کرتا، اور جو اللہ نے اسے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اسے چنیدہ لوگوں میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو رب کے چنیدہ اور سلیکٹڈ جو مخلوق ہے اس کی صف میں آنے کے لیے شرک سے بچنا، توحید کو اختیار کرنا، اپنے تمام اعمال کو اخلاص کی بنیاد پہ بجا لانا، اور یکسوئی اختیار کرنا۔ نہیں بھائی، رب کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بھائی رب کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا، یعنی اس پہ دوسرا کلمہ سننے کی اس کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ نہیں بھائی، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے فخر ہے کہ رب جس نے مجھے پیدا کیا میں اس کا بندہ ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میرا رب وہ ہے جو پوری کائنات کا رب ہے۔ یہ جو سوچ اور فکر انسان کی بنتی ہے تو پھر یہ چنیدہ لوگوں کی صف میں آ جاتا۔ تو اللہ عز و جلال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ عز و جلال ہمیں اپنے اس اصل مقصد پہ توجہ رکھنے اور اس مقصد کو پورا کرتے وقت ایکسیلنس کے درجے پہ آ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ زندگی اور یہ موت یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے ہے کہ آپ کی آزمائش ہے، امتحان ہے، اختبار ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کون ناکام ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو قرآن مجید نے ایک اور شکل میں بھی پیش کیا ہے۔ کچھ لوگوں کا نظریہ بن جاتا ہے، چونکہ میں اب مسلمان ہو گیا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، مجھے زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں مسلمان ہوں، آخر میں توحید والا ہوں۔ ارے محترم بھائی، قرآن کی اس مزاج کو سمجھیے۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگوں کا یہ گمان بن گیا ہے کہ بس ایمان کا نعرہ دعویٰ پیش کر دیا ہے، کامیاب ہو گئے، اور ان کی آزمائش ہوئی نہیں۔
साथ ही अल्लाह ताला ने ये फरमा दिया, वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले लोगों की भी आजमाइश की। फलयअलमन्न अल्लाहु अल्लज़ीन सदक़ू वलयअलमन्न अल-काज़िबीन। अल्लाह ने वहाँ भी सच्चे लोगों को अलग कर दिया और झूठे लोगों को अलग कर दिया। बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने कहा, आप बड़े अहद अहद के गीत अलापते थे, आज बड़ी आपको बातें आती हैं, आपको इतनी मार क्यों पड़ी? तो वो मुस्कुरा के कहने लगे, तुम भी तो बाजार जाके जब बर्तन खरीदते हो तो उसको खटखटा के देखते हो कि मिट्टी सही लगी है कि नहीं। तो अल्लाह ने आजमाया था तो मैं आजमाइश से पूरा उतरा। दूसरा बोल के कहता है, बड़ी बातें आती हैं आपको, तुम्हारे अब्बा का नाम क्या है? वो फिर मुस्कुराए, कहते हैं अबी अल इस्लाम, मेरे बाप का नाम है इस्लाम, क्योंकि मेरा तारुफ हुआ ही इस्लाम से है, इसलिए मैं अपनी हर इज्जत समझता ही इस्लाम को। इसलिए इस आजमाइश के बाद एक वक्त आने वाला है कि जब हम में से कोई भी दुनिया में नहीं रहेगा। लौ कानत दुनिया तदूमु लिअहलिहा लकान रसूलुल्लाहि हय्यन युखल्लदु। अगर दुनिया में किसी को बका होती, कहने वाला कहता है, तो काइदुल मुरसलीन सय्यिदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बका होती। जब वो भी अल्लाह के पास चले गए तो दुनिया में कोई नहीं रहेगा। इस जाने की जो तैयारी है, इस सवाल को इंसान भूल जाता है। जब पेपर सामने आता है तो लिखा होता है कि ये सवाल हल करना जरूरी है, लेकिन अगर उस सवाल को इंसान वैसे ही मिटा दे, ये कैसा सवाल है जो मेरे और आपके सामने आने वाला है कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरी तैयारी क्या है। दुनिया का कोई भी निज़ाम और सिस्टम ऐसा नहीं है कि जिसमें सवालात के जवाबात पहले बता दिए जाए कि ये लो सवाल और जवाब लिख के ले आओ। क्या देते हैं कि ये इम्तिहान ठीक नहीं हुआ। अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने पहले बता दिया है कि सवाल ही 3 आने हैं। जो ये आंखें बंद होंगी, ये पानी का बुलबुला है, जब ये खत्म होगा, मौत के आगोश में जब भी इंसान जाएगा, सवाल ही 3 होने हैं। मर रब्बुक माज़ा तक़ूलु फ़ी हाज़ा अर्रजुल अल्लज़ी बुइस फ़ीकुम मा दीनुक। बताओ तुम्हारा रब कौन है, बताओ जिसको हादियो मुर्शिद कहते हैं वो कौन है, बताओ तुम्हारा दीन क्या है। अगर कोई शख्स दानिशमंद है, पीएचडी करने के बाद भी कब्र में सवाल उसको पहली क्लास का ही होना है। सवाल उसको पहले साल जो पढ़ाया जाता है उसका ही होना है। रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और तुम पैगंबर के बारे में क्या जानते हो। और ये कैसी घड़ी है जब मौत आने लगती है, उससे पहले पहले इंसान को अपने गुनाहों की तौबा कर लेनी चाहिए। और तौबा का बड़ा ही आसान तरीका है, इंसान खूबसूरत वज़ू करे, 2 रकतें पढ़ ले, अपने हाथों को उठा ले, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए तौबा करे। अगर बिदअत का मुर्तकिब है तो फौरन बिदअत को छोड़ने का अज़म करे, अपनी गलती का एतराफ़ करे, शर्मिंदा हो जाए मुझसे ये गुनाह हुआ,
نادم و پریشان ہو جائے، رب سے وعدہ کرے کہ میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، اور پھر اللہ عز جلال سے اپنے گناہ کی توبہ کرے، کہے کہ اللہ یہ مجھے معاف کر دے، دوبارہ نہیں ہوگا۔ کسی پہ ظلم کیا ہے تو اس کی معافی طلب کرے، کسی کا مال چھینا ہے تو اس تک واپس لوٹائے۔ رد المظالم الی اہلیہا، موت سے پہلے کسی وقت بھی یہ کر لے، اللہ عز و جلال اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ وہ جتنے کلمات میں نے بولے ہیں، میں نے صرف کلمات بولے، میں نے آپ کو 10 حدیثوں کا خلاصہ پیش کیا، ان کے لفظوں کا ترجمہ پیش کیا، لیکن ان میں سے ایک حدیث کا میں ضرور سنانا ہی چاہوں گا۔ جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو حدیث کہتی ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا خائبتین۔ ہاتھ انسان اٹھاتا ہے، گناہ کس نے کیے؟ انسان نے۔ حیا میرے مالک کو آتی ہے کہ میرے بندے نے اب ہاتھ اٹھا ہی لیے ہیں تو میں خالی کیسے واپس لوٹاؤں۔ دوسری حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ عز و جلال فرشتوں سے مخاطب ہوتے ہیں، میرے فرشتوں دیکھ رہے ہو، عالم عبدی، آج میرے بندے کو یقین ہو گیا کس بات کا؟ ان لہ ربا یغفر الذنوب، کہ اس کا کوئی رب بھی ہے جو معاف کر سکتا ہے۔ پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں عبدی، وہ میرے بندے تو آ گیا ہے، اعمل ما شئت فقد غفر لک، خوش ہو جاؤ، ان سب فرشتوں کو میں گواہ بنا کے کہتا ہوں تو نے جو کچھ بھی کیا میں نے تجھے معاف کیا۔ اور اتنا بڑا نظام ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، صرف معافی نہیں۔ اب ایک شخص نے کو 50 سے 60 سال گناہ کیے ہیں، آخر تو فرشتوں نے لکھے ہیں نا، آخر تو کسی کاغذ پہ لکھے ہیں، کیونکہ رجسٹروں کا تذکرہ تو حدیث میں آتا ہے کہ 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے قیامت کو۔ اگر اس میں قلم عفو کے ساتھ مٹانا بھی شروع کریں، فرشتوں کو کہہ دے اللہ تعالیٰ کس کے گناہ مٹاؤ، پھر بھی کتنے سال لگیں گے؟ جس طرح پل پل پہ بات لکھتے ہیں فرشتے، اگر اس کو مٹانے لگیں گے کچھ وقت تو لگے گا نا۔ لیکن اللہ نے نظام اتنا پیارا رکھا ہے، وہ ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لے اور آئندہ سے نیک اعمال کی پیش قدمی کر لے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ صرف معاف نہیں کرنا، ایسی فونٹ لگا ہو کہ یہ نیکیاں، یہ برائیاں بھی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائیں۔ کیے گناہ ہیں، سچی توبہ کر لی ہے، صلاحیت تو لگی ہے نا، اللہ ان گناہوں کو بھی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ عز و جلال ان کو بھی نیکیاں بنا کے بندے کو واپس بھجواتے ہیں۔ اس لیے اس موت سے پہلے انسان کو توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آئے چلو مرنے سے پہلے توبہ کر ہی لیں گے، اتنی دیر گناہ کر لیتے ہیں۔ جس کا یہ جی چاہے کہ مرنے سے پہلے میں توبہ کر لوں گا، چلو 1 سال تک میں انتظار کرتا ہوں، وہ لکھ کے دے دے کہ 1 سال تک زندہ رہے گا، وہ لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا۔
اس لیے توبہ میں کبھی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی گزارش پیش کروں گا. آپ کو ہر وقت دل میں یہ بات چلتی رہنی چاہیے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. یہ آپ کا تکیہ کلام بن جانا چاہیے. وہ ایک شخص تھا نا، وہ کہتا تھا یا اللہ میں تجھ سے راضی، یا اللہ میں تجھ سے راضی. وہ کسی نے پوچھ لیا آپ یہ کیا کہتے ہو؟ کہتا میں ہر وقت یہ کہتا ہوں، اگر اللہ نے آگے سے ایک مرتبہ کہہ دی نا بندے میں بھی تجھ سے راضی، میرا کام بن جانا، میرا کام بن جانا. تو آپ کی زبان پہ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، یہ اس طرح جاری رہنا چاہیے. نہ جانے کس گھڑی اللہ ذوالجلال اس کو سنے اور آپ کی پوری زندگی کو پاکیزہ بنا کے اپنے مقربین کی صف میں کھڑا کر دے. صحیح بخاری کی 1374 نمبر روایت میری تو خواہش ہے کہ آپ ایک مرتبہ ضرور پڑھیے گا. ان العبد اذا وضع فی قبری، جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اتاہ ملکان، دو فرشتے آتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے فیقعدان، وہ اس کو پھر بٹھاتے ہیں. فرشتے انسان کو بٹھاتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال ہو تو جس کی قبر بنتی نہیں، کوئی ڈوب کے مر گیا، کوئی فضا میں اس کی موت واقع ہو گئی، یہ مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ شاید میں اور آپ چونکہ تلاش نہیں کر سکے، دنیا کے بڑے بڑے جو سسٹم تلاش نہیں کر سکے کہ مالیزیا کا طیارہ گم ہو گیا، تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ کو بھی نہیں ملے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک شخص نے جب دیکھا کہ میرے گناہ ہیں نیکیاں تو کوئی ہے نہیں، اس نے بیٹوں کو اکٹھا کیا. کہتا بیٹو اگر مجھ سے محبت ہے تو ایک کام کرو. انہوں نے کہا بتائیے. اذا انا مت فاحرقونی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا. ثم ذرونی، پھر میری جلی ہوئی اس جسم اس ناش کو جلانے کے بعد جو خاک بنے گی اس کو ہواؤں اور فضاؤں میں اڑا دینا اور سمندر اور دریاؤں میں بہا دینا. لمبی روایت ہے. انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے ایسا ہی کیا. اب بتائیے اس کی قبر بنی؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اکٹھے ہو جاؤ. جسم کے سارے اجزاء اکٹھے ہو گئے. اللہ عز و جلال نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ حساب ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ پیدا تو اللہ نے کیا ہے، عدم سے جو وجود لانے پہ قادر ہے وہ خاک اور راکھ کے ذرات کو اکٹھا کرنے پہ قادر نہیں ہے. وہ سمندر میں کوئی ڈوب کے مر جائے تو وہ اللہ کے علم میں نہیں ہے. وہ فضاؤں میں اگر ہو تو فضاؤں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے. اس نے کہا اللہ مخافتا منکا او فرقا منکا، یا اللہ تیرے خوف سے میں نے ایسے کیا. کہا میرے بندے اگر میرے خوف سے تو نے کیا تو جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. قبر میں جب انسان جاتا ہے یعنی مرنے کے بعد اس کا حساب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں. یہ مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لو جی اس کا تو سر نہیں ہے، اس کی تو ٹانگ ہے، اس کا تو بازو ہے، تو حساب کون دے گا؟ اس بات کو سمجھیے. اسی لیے قبر، اس کی کنہ میں جانا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، کیونکہ میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر نہیں کر سکتی. جو حقائق اللہ نے چھپا کے رکھے ہیں اس کی کوئی وجہ ہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو تم لوگ کہتے ہو قبر کے بارے میں تمہارا یہ تصور بنتا ہے کہ پتہ نہیں اب قبر جو ہے وہ کیسے ہوگی، اب قبر میں جو ہے وہ کیسے جسم کو سزا ملے گی، یا یہ ہے کہ روح کو سزا ملے گی. یہ سارے سوالات پیدا اس کے ذہن میں ہوتے ہیں
جس کو اللہ کی قدرت پہ کوئی پریشانی ہوتی ہے کہ اللہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جو مالک الملک عرفہ کے میدان میں پوری کائنات کی روحوں کو بکھیر کے عرفہ کے دن الست بربکم کہہ کے اقرار کروا سکتا ہے، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ تو ہمارا رب ہے. جو 1,24,000 پیغمبروں کو امامت کروانے کے لیے معراج کی سیر کروا کے پھر امامت کے لیے خاتم النبیین کو کھڑا کر سکتا ہے. اور مسجد دیکھیے کتنی ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی امامت میری عقل نے کیوں مانا؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ نے کہہ دیا. یہی فرق ہے مومن اور غیر مومن کا. جب ابو جہل کو بڑی امید رہتی تھی کوئی نہ کوئی بہانہ ملے اللہ کے رسول کو جھٹلانے کا، اس کے ہاتھ ایک بہانہ آ گیا. جب اللہ کے رسول نے فرمایا نا میں معراج پہ گیا، میں نے بیت المقدس میں نماز پڑھی، ابو جہل کو بڑی خوشی ہوئی کہ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ میں بازی لے جاؤں گا. آ کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا میں آپ سے ایک بات پوچھوں؟ نے کہا پوچھو. اگر کوئی کہے کہ میں پہاڑوں پہ چڑھ کے وادیوں میں اتر کے راتوں رات مکہ سے شام پہنچا ہوں بیت المقدس اور پھر صبح سحری سے پہلے آ گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا مسکرایا، بات بن گئی. پھر کہتا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں 7 آسمانوں کی سیر بھی کر کے آیا ہوں، کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کہا لگا کے کہتا ہے تمہارا دوست محمد یہ کہہ رہا. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر اس ہستی نے کہا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں. کوئی پیرامیٹر نہیں ہے، کوئی مقیاس میزان پیمانہ کچھ نہیں. کہا محمد مصطفیٰ نے کہا نا، پھر دونوں ہو سکتے ہیں. یہ ہے مومن اور غیر مومن میں ایک فرق کہ اللہ کے رسول کی زبان سے جو بات نکلی بس اس سے بڑی سچائی اللہ نے زمین پہ اتاری کوئی نہیں. قبر بھی جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو فرشتے بٹھاتے ہیں، 3 سوال کرتے ہیں. من ربک، صحیح بخاری کی لمبی روایت بتاتی ہے اما المؤمن، جو مومن ہے وہ کہتا ہے رکو. اس کو دکھایا جاتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور سورج نیچے جا رہا، کہتا ہے رکو بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے دو، نماز لیٹ نہ ہو جائے. فرشتے کہتے ہیں اب عمل کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب عمل نہیں ہے، اب تو اس کا بدلہ ہے، تم جواب دو. تیسری روایت بتاتی ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں زکوٰۃ، صدقہ، روزے، نیکیاں اس بندے کو گھیر لیتی ہے، اس کو سوال ہی نہیں کرنے دیتی. جدھر سے بھی فرشتے آتے ہیں کبھی صدقہ گیا جاتا ہے، کبھی زکوٰۃ، کبھی روزے اور کبھی نیکیاں. آخر وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ہم نے پوچھنا ہے من ربک. پھر جا کے مومن آدمی آگے سے جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، اس ہستی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو مبعوث کی گئی؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے سچے رسول تھے. اچھا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کہتا ہے دینی الاسلام، میں نے دین اسلام کو قبول کیا. صرف 3 سوالوں کا جواب دیتا ہے. فرشتے موجود ہیں، آواز آسمانوں سے آتی ہے. چوتھی روایت جو تفصیلی ہے اس کے الفاظ ہیں ان صدق عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے نے سچ بولا ہے. ان صدق عبدی، میرے بندے نے سچ بولا تو اب کیا کرو؟ فافرشوا له فراش الجنہ، یہ بڑے مہنگے لباس دنیا میں پہنتا تھا، یہ
قبر میں 2 چادروں 3 چادروں میں لپیٹ کے اس کو چھوڑ گئے ہیں، نیچے مٹی ہے، کچھ بچھایا ہی نہیں انہوں نے، کیونکہ بچھانا جائز بھی نہیں ہے۔ میرے فرشتوں، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے نیچے جنت کے بچھونے بچھاؤ۔ وَالْبِسُوهُ لِبَاسَ الْجَنَّةِ، فوراً جنت کی خلعت فاخرہ اسے پہناؤ۔ یہ تو 3 چادروں میں آیا۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر کو کھول دو، مد بصری، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے اتنی قبر اس کی کھول دی جائے، اور جنت کا ایک دروازہ، باباً إِلَى الْجَنَّةِ، جنت کا ایک دروازہ بھی کھول دو۔ فَيَأْتِيهِ مِنْ رِيحِهَا وَرَوْحِهَا، جنت کی خوشبوئیں اور تازہ ہوائیں اس کو پہنچے۔ جب یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ رب اقم الساعة، یا اللہ جلدی قیامت قائم کر تاکہ میں گھر والوں کو جا کے بتاؤں کہ یہ مجھے ملا ہے۔ فرشتے ایک سوال کرتے ہیں جس کے بعد انہوں نے رخصت ہونا ہوتا ہے، یہ بتاؤ تم نے یہ جواب کیسے دیے؟ اس کے نتیجے میں مومن یہ جواب دیتا ہے، قرأت القرآن، میں نے قرآن پڑھا، وصدقت بہ، میں نے قرآن کو سچا مانا، وعملت بما فیہ، میں نے قرآن کے مطابق عمل کیا۔ قرآن پڑھا، عمل کیا، اس کی تصدیق کی، اس وقت پہ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، اب تم سو جاؤ۔ اس وقت تک جب تک قیامت نہیں آتی ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ یہ ہے مومن کا قبر کا معاملہ۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ أَوِ الْمُنَافِقُ، کافر یا منافق، أَوِ الْمُرْتَابُ، یا دین کے بارے میں شک کرنے والا، جب اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربک، تو اس کے جواب ہوتے ہیں دو جواب۔ پہلا جواب ہاں لا ادری، یہ ہاں کا مطلب کیا ہے؟ کأنہ یتذکر شیئا ولم یدکر، سوچتا ہے رب، یہ لفظ تو میں نے سنا ہوا تھا لیکن اس کو یاد نہیں آتا، کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ جو صحیح بخاری کی روایت کا میں نے 1374 نمبر کا حوالہ دیا ہے، وہ کہے گا اقول کما یقول الناس، میں تو ویسے کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ اب سمجھ آئیے اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ ہر انسان کا رب کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اقول کما یقول الناس، میں تو لائی لگ تھا جیسے لوگ کہتے یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اقول کما یقول الناس، میں اسی طرح کہتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ماذا تقول فی هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو جو مبعوث کی گئی؟ پھر وہی جواب ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اقول کما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں تو وہی کہتا تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مومن کیا کہتے ہیں؟ خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، میں لائی لگ تھا۔ پھر تیسرا سوال میں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ پھر وہ یہی کہتا ہے ہاں لا ادری، اقول کما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے میں وہ کہتا تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دین یہ نہیں ہے کہ تم نماز ہی پڑھتے رہو، لوگ چاند پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور دین یہ بھی اتنی شدت بھی نہیں سکھاتا کہ بس بندہ کبھی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اب بندہ بڑے کا احترام ضروری کرے، کوئی ضروری ہے والدین کو کیا پتا ہے، فیوچر پلاننگ تو میں نے کرنی ہے، یہ تو بوڑھے ہو گئے، ان کو کیا پتا ہے کہ آگے مستقبل کی ضروریات کیا ہے۔ اقول کما یقول الناس، مومن کو کیا سکھایا گیا ہے؟
अलबरकतु मअ अकाबिरिकुम, बरकत बड़ों के साथ। मोमिन को क्या सिखाया गया है? नमाज काफिर और मुसलमान के दरमियान फर्क है। ये मोमिन के जवाब। जब 3 सवालों के जवाब देता है तो फरिश्ते फिर क्या कहते हैं? खुद ही कह देते हैं, ला दरैता वला तलैता, ना तुमने कुरान पढ़ा ना तूने दीन समझा, तुझे जवाब कैसे आते हैं? अभी ये फरिश्तों का जवाब होता है तो आसमानों से भी एक आवाज आती है, अनकज़ब अब्दी, मेरे फरिश्तों इस बंदे ने झूठ बोला है। सब बातें इसके सामने होती थी, सब बातें इसके सामने होती थी। क्या करो? अलबिसूहु लिबासन नार, ये 3 चादरों में आया है, ये इसके भी लायक नहीं है, जहन्नमी लिबास इसको पहनाओ, आग का बनाओ। अफरिशु लहु फिराशन नार, ये जमीन ठंडी है, ये इसका मुस्तहिक नहीं है, इसके नीचे जहन्नमी बिछौने बिछाओ। फयुज़य्यक़ु अलैहि क़ब्रुहु, और उसकी कब्र को उस वक़्त भेंचा जाता है, तंग किया जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्ता तख्तलिफ़ अज़लाअहु, यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ एक दूसरे के अंदर चली जाती। फयुद्रबु बिमतारिक़ मिन हदीद दरबतन बैन उज़ुनैहि, फिर 2 कानों के दरमियान उसे लोहे की गुर्ज से मारा जाता है। और इतना बड़ा वो हथौड़ा है, मतारिक मित्रका की जमा, इतने हथौड़े मारे जाते हैं। अगर एक हथौड़ा वो पहाड़ पे लग जाए, लौ दुरिबा बिहा जबलुन लकान तुराबा, पहाड़ पे मार दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पूरी दुनिया मिलके उसको उठा नहीं सकती। और उसके साथ यही सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हम सबको महफूज फरमाए। लेकिन यहाँ तक बस नहीं है मेरे भाई, अल-क़ब्र अव्वल मनाज़िल आखिरा, ये कब्र पहली घाटी है आखिरत की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इम्मा रौदतुन मिन रियादिल जन्नह औ हुफ़रतुन मिन हुफ़रिन नार, या तो ये जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा है। सैयदना उस्मान जब भी कब्र के पास बैठते इतना रोते, दाढ़ी मुबारक भीग जाती, जहाँ बैठे होते वहाँ मिट्टी जो है वो भीग जाती। लोग पूछते आप जन्नत और जहन्नम की बात भी सुनते और करते हैं, लेकिन आपको इतना रोना नहीं आता, कब्र का इतना रोना क्यों आता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी उस्मान, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको एक ही मजलिस में 8 मरतबा जन्नत की बिशारत मिली थी, और कहा था अगर मेरी और भी बेटी कोई होती तो उस्मान में उसका निकाह भी तेरे साथ ही करता। उस्मान में तुझसे हया क्यों ना करूं, तुझसे तो फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान आज के बाद तू कोई भी अमल ना करे तो फिर भी जन्नती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो कहने लगे अल्लाह के रसूल से मैंने सुना था, वल्लाहि मा रअयतु मंज़रन क़त्तु अफ़ज़अ मिनल क़ब्र, मैंने कब्र से भयानक मंजर कोई नहीं देखा। अल्लाह अज़्ज़ल जलाल हमें कब्र के अज़ाब से बचाए। एक वक्त फिर आने वाला है कि जब क़यामत कायम होगी, ये बड़े बड़े पहाड़ जो मुझे और आपको नजर आते हैं ये पानी में तब्दील हो जाएंगे। ये कितना बड़ा आसमान और सितारे हैं, झड़ जाएंगे। पूरी दुनिया सारी की सारी पानी बन जाएगी। उस वक्त भी अल्लाह ताला फरमाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज अकड़ अकड़ के चलने वाला इंसान, अपनी रानाइयों पे और बादशाहियों पे अतराने वाला इंसान, ये सब के सब मलिया मेट हो जाएंगे। शहरों में दरिंदे आ जाएंगे और शहरी जंगलों का रुख करेंगे, कोई चीज नहीं बचेगी। आखिर मलकुल मौत जो जब चाहता है फूलों जैसे बच्चों को भी ले जाता है रब के हुक्म से, जो जब चाहता है खुशियों के बिल्कुल पीक पे इंसान खुशी में होता है को गम दे देता है अल्लाह के हुक्म से, जो चाहता है बुढ़ापे में जवानी में लाइन लगी हुई है
آخر وہ بھی قرنا اللہ ذو الجلال کے سپرد کر کے وہ بھی موت کے آغوش میں چلا جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ لمن الملک اليوم، کہاں گئے بادشاہ؟ دعوی کرنے والے کہاں ہیں؟ آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا۔ دے کون جواب؟ کوئی ہوگا ہی نہیں۔ خود اللہ فرمائیں کہ للہ الواحد القہار، آج صرف ایک رب کی بادشاہی ہے۔ پھر اللہ ذو الجلال کے حکم سے قیامت قائم ہوگی، پوری انسانیت کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور قرآن مجید اور حدیث کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے سب لوگ آئیں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، جسم پہ لباس نہیں ہوگا۔ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا بہما، بے لباس اور پراگندہ حال، پاؤں میں جوتی نہیں ہوگی۔ جس طرح بغیر ختنے کے انسان پیدا ہوتا ہے، اسی اصلی شکل میں ہی دوبارہ اس کو میدان محشر میں جمع ہونا۔ اتنی بات جب ہوئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، سیدہ عائشہ پریشان ہو گئی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بات پہ تھوڑا سا غور کیجئے گا، الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، اللہ کی ساری زندگی تو ہم نے حیا، پردہ، عفت اور عصمت اور حشمت کی حفاظت کی، تو قیامت کو لباس نہیں ہوگا تو مرد اور عورتیں دیکھیں گے ایک دوسرے کی طرف؟ قال یا عائشہ، عائشہ کیسی بات کر رہی ہے؟ الامر اشد من ان یہمہم ذاک، وہ معاملہ اس سے بھی بڑا ہوگا، کسی کو ہوش ہی نہیں ہوگی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لوگ اس طرح گر رہے ہوں گے جیسے نشہ کیا ہوا، لیکن نشہ نہیں ہوگا۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جیسے پتنگے بکھرے ہوئے ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی جب بارش ہوتی، اس طرح لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہے۔ یہ بات ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنا شروع کیے، وَسَوْأَتَا وَسَوْأَتَا، اللہ کے رسول کیا بنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم بے لباس ہو جائیں گے؟ کہا یا ام سلمہ شغل الناس، ام سلمہ لوگ مشغول ہو جائیں گے، کون دیکھے گا؟ قلت یا رسول اللہ وما الذي يشغلهم، اللہ کے پیارے پیغمبر مشغول کس چیز میں ہوں گے، وہاں کیا کام ہے؟ قال نشر الصحائف، ام سلمہ 99 رجسٹر زندگی کے اعمال کے پھیلائے ہوئے ہوں گے، فیہا مثاقیل الذر ومثاقیل الخردل، رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی اور برائی ان رجسٹروں میں لکھی ہوگی، ان کے حسابات میں پھنسا ہوگا، کون کسی کو دیکھے گا؟ فما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اس کتاب کو دیکھ کے مجرم یہ کہے گا ما لهذا الكتاب، وہ اس کتاب کو کیا ہے؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، نہ کوئی بڑی نیکی نہ کوئی چھوٹی، نہ کوئی بڑی برائی نہ کوئی چھوٹی برائی، اس نے چھوڑی کو نہیں ہے، سارا کچھ لکھتی ہے، ہر ایک چیز جو ہے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور وہاں صرف یہ نہیں لکھا ہوگا کس نے چوری کی ہے۔ لفظ غور کیجئے قرآن کے، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها،
اگر یہاں بیٹھے یہ روشن چہروں کے بارے میں کوئی سوال کرے یہ کتنے ہیں تو ہم کہیں گے بغیر گنے یہ جی تقریباً 150 لوگ ہیں. احصاء کس کو کہتے ہیں؟ ہم ایک ایک شخص کو گنے پھر کہیں کہ اب اتنی تعداد ہے. وہاں جو لکھا ہوگا حدیث بتاتی ہیں وہاں یہ لکھا ہوگا دن یہ تھا، مہینہ یہ تھا، وقت یہ تھا، یہ شخص یہ لباس پہنے ہوئے تھا. ایک ایک چیز آپ کے سامنے وہاں دکھائی جائے گی آپ کو. اور قرآن کہتا ہے جب وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، چٹیل میدان ہوگا، نہیں کوئی درخت ہوگا کہ جس کے پیچھے چھپ جائے، کوئی پہاڑ، کوئی ٹیلا، کوئی چیز نہیں ہوگی. بلکہ ان ربکم حاضر، ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالی ہم کلام ہوں گے. لیس بینہ و بینہ ترجمان ولا حجاب، نہ ٹرانسلیٹر ہوگا، مجھے ذرا نہ بات نہیں کرنے آتی تو میری وکالت آپ کریں، وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا. ولا حجاب، کوئی پردہ بھی نہیں ہوگا. اللہ عز و جلال ڈائریکٹ اپنی مخلوق سے گفتگو کریں گے، پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے تو نے زندگی کیسے گزار. جہاں پاؤں اس کا رکھ دیا ہے قیامت کے دن اٹھا نہیں پائے گا جب تک 4 سوالوں کے جواب نہیں دے. پہلا سوال لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، 4 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے گا قدم نہیں اٹھا سکے. پہلا سوال عن شبابه فيما ابلاه، جوانی تجھے دی تھی کہاں لگائی تھی. وعن علمه ما عمل به، جس چیز کا تمہیں پتہ چل گیا تھا عمل کتنا کیا. وعن ماله، مال کے بارے میں سوال ہوگا. من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا تھا. چوتھا سوال فیما انفقہ، خرچ کہاں کیا تھا. 4 سوال. جوانی، مال آیا کہاں سے، گیا کہاں، اور چوتھا سوال یہ بتاؤ جس چیز کا تمہیں پتہ چلا اس پہ عمل کتنا کیا. اسی علماء محدثین کہتے ہیں زندگی میں فکر یہ ہونی چاہیے اس چیز کا تو مجھے پتہ چل گیا ہے، اب یہ میرے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے. جس کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ پتہ کرانے کی کوشش کریں، لیکن جس کا پتہ چل گیا ہے اب وہ اس حدیث کے تحت شامل ہوگا، اس سے پوچھا جائے. ادھر سیدہ عائشہ کو دیکھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مومنوں کی ماں ہیں، ان کو قیامت کے دن بھی یہ خوف لائق ہو رہا ہے مرد دیکھیں گے. ام سلمہ بھی کہہ رہی اچھا ہم بے لباس ہو جائیں گے. صحابی روایت کرتے ہیں کہ جب مومنہ عورتیں بیعت کرنے آئیں تو اللہ کے رسول بیعت لیتے تھے. اچھا تم بیعت کرنے آئی ہو تو بیعت میں اس بات پہ لوں گا تم شرک نہیں کرو گی، وہ کہتے شرک نہیں کریں گی. تم اپنی بچوں کو قتل نہیں کرو گی، میں نہیں کروں گی. تو جب اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ تم یہ بیعت کر رہی ہو اس پہ کہ تم زنا نہیں کرو گی، تو اس عورت نے جلدی سے اپنے چہرے پہ پردہ ڈال لیا. اتنی حیا تھی ان عورتوں میں کہ یہ لفظ سن کے انہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. اور میں حیران ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت پہ سیدنا عبداللہ بن عباس ان کے شاگرد ہیں عطا، ایک دن اپنے شاگرد سے کہتے ہیں بیٹا میں آپ کو جنتی عورت دکھاؤں. کہتے کہاں ہے؟ کہا یہ کالے رنگ کی جو عورت ہے نا یہ جنتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی، اس کو ایپیلیپس کی تکلیف تھی، مرگی کا دورہ پڑتا پتہ ہی نہیں رہتا تھا. آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تکلیف ہے، انی اسرع، میں پچھاڑی جاتی ہوں، دعا کر دیجئے مجھ سے یہ بیماری برداشت نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ اللہ نے ایک فیصلہ جاری کر دیا. فرمایا اچھا یہ بتاؤ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ،
وَإِن شِئْتِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَيُعَافِيكِ، چاہتی ہو صبر کر لو، جنت کی بشارت لے جاؤ، صبر کر لو جنت کی بشارت دیتا ہوں، چاہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تجھے عافیت سے نواز دیں گے۔ کتنی عقل مند عورت تھی، اس نے 2 کو لمحے سوچا، ڈیسیژن کیا لیا، آنن فانن، کہ اگر صحت مل بھی گئے پھر بھی تو موت ہی ہے نا، لیکن یہ کیا پتا جنت ہے کہ جہنم ہے، یہ جنت کی بشارت اویل کروں میں۔ کہا بل اصبر، اللہ کے رسول بس سودا ہو گیا، آپ جنت کی بشارت دے دیں میں صبر کروں۔ لیکن غیرت ایمانی دیکھیے، جنت کی بشارت مل جانے کے بعد چلی رک گئی، کہتی اللہ کے رسول بس ایک گزارش ہے، انی اسرع و انی اتکشف فادعو اللہ اللہ اتکشف، اللہ کے رسول میں بیماری پہ تو صبر کر لوں گی، لیکن یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا کہ جب میں بیمار ہو کے گرتی ہوں میں بے پرد ہو جاتی ہوں، صرف اتنی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بے پرد نہ ہونے دے۔ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے میرے بھائیو، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، جب جنت کی بشارت مل گئی اب کسی عمل کی فکر کی ضرورت ہے؟ بھلا کس نے یہ خوشخبری سنائی ہے؟ محمد الرسول۔ لیکن غیرت ایمانی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے رسول بیماری پہ تو صبر ہو سکتا ہے لیکن بے پردہ نہیں رہ سکتا، اس پہ میں صبر نہیں کر سکتی، یہ دعا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے دعا کر دی، بیماری بھی جاتی رہی اور جنت کی خوشخبری بھی لینے۔ یہ منہج ہے، یہ مشن ہے، اس قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے۔ مجھے یہ پتہ چل چکا ہے، مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کیونکہ میں نے یہ حدیثیں سنی ہیں، اس کے بارے میں میرا رب مجھ سے پوچھے گا، یہ میں نے سنائی دی ہیں۔ کیا سنائی ہیں بھلا؟ کیا سنی ہے؟ میں نے اپنے اساتذہ سے بھی سنی، علماء سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے، ثلاثت ایام 3 دن کا، یومین دوسری روایت میں آتا ہے 2 دن کا، یوم و لیلہ 1 دن 1 رات کا، دریدن چوتھی روایت درید، ہوسن 10 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق 12 میل کا سفر اکیلی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ ان علمہ ما عمل بہ، میرا رب مجھ سے پوچھے گا تم نے یہ باتیں سنی تھی، عمل کتنا کیا؟ عمل کتنا کی؟ میں نے یہ علماء سے سنا ہے، اور ایک نہیں کتنے جمعے درس پتہ نہیں کہاں کہاں سنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے خالف الیہود والنصارى والمجوس والمشرکین، مخالفت کرو یہودیوں کی، عیسائیوں کی، مجوسیوں کی، مشرکوں کی۔ کیسے؟ فاعفوا اللحى، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ کیوں؟ فإنہم لا يعفون اللحى، کیونکہ یہ چاروں لوگ معاف نہیں کرتے۔ یہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اب اس کے بارے میں مجھے سوال ہوگا، اب مجھے اس کے بارے میں تیار رہنا چاہیے۔ مجھے پتہ چل چکا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے گندم میں ہاتھ ڈالا، گیلی تھی، فرمایا اچھا یہ بیچنے کے لیے رکھی ہے اور اس کو گیلا کیا؟ من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ اب میں اگر کسی کام میں اس طرح کی غش کرتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا اس سے تعلق نہیں۔ المکر والخداع فی النار، مکاری کرنا، دھوکہ دینا یہ جہنم کا باعث، اس کے بارے میں مجھے پتہ چل چکا ہے، اب مجھ سے سوال ہوگا۔ قیامت کے دن ایک وقت آئے گا لوگ گر رہے ہوں گے، پتنگوں کی طرح ہوں گے، پھر اللہ عز و جلال قرآن میں فرماتے ہیں وَعُرِضُوا عَلَى
ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. صفے میں ہو جاؤ، فرشتوں کی صفے، علماء کی صفے، اور علماء کے آگے سب سے پہلے سیدنا معاذ بن جبل کو کھڑا کیا جائے گا، اور پھر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی صفیں الگ، سائیڈ پہ ہو جاؤ. کسی کو اللہ فرمائیں گے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، کسی کو اللہ نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے، کسی کو اللہ اپنی دائیں جانب جو ہے وہ نور کے روشنی کے ٹیلوں پہ بٹھائیں گے. یہ وہ تاجر انبیاء کے ساتھ ہوں گے جو سچ بولنے والے تاجر ہیں. کسی کو اللہ عز و جلال نے کس طرح کا انعام دیا ہوگا، اس کے مقابلے میں کوئی چیخ رہا ہوگا، ساتوں زمینوں کے نیچے دھنسا ہوا انسان جس نے صرف ایک بالشت کسی کی زمین ہتھیائی ہوگی، اس کی حالت کیا ہے؟ ساتوں زمینوں کا طوق اسے پہنا کے زمین میں دھنسا دیا جائے گا. کسی کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے، کسی کے ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندھے ہوں گے. جو بڑے بڑے بادشاہ بنے لیکن انہوں نے عدل و انصاف نہ کیا. اس وقت پر حساب شروع ہوگا، ایک ایک چیز کا حساب. اس وقت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اس وقت کی تیاری کرنے والا ہی عقل مند ہے. تو آئیے میں آخری بات پیش کر دیتا ہوں. اس حساب کے بعد دو ہی راستے ہیں، اما جنہ او النار. یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے. کیسے میں اور آپ جہنم سے بچ سکتے ہیں، کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ آئیے اس کے بارے میں چند باتیں سنیے. ابھی چونکہ عشاء کا وقت تقریباً ہو ہی گیا ہے، ہم ابھی سے شروع کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قرأ آیت الکرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا پردہ ہے. جس دن آنکھیں بند ہوگی جنتی مہمان ہوگا. تو پہلی گزارش، زندگی میں کبھی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا نہ بھولیے. میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اور آپ بھی اگر نماز کے بعد فوراً دوڑ جاتے ہیں، میرا کام ہے، وہ کام کس نے کرنا ہے؟ جس نے کرنا اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس نے کرنا نہیں اس کے پیچھے جا رہے ہیں. مجھے سوچنا چاہیے نا. آیت الکرسی کو کبھی نہ چھوڑیں. دوسری روایت میں آتا ہے من سبح اللہ 33 وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 34. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر. گنتی کے 3 سے 4 منٹ لگتے ہیں. جو بندہ پڑھ لے کفرت عنہ خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر. اگر سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں. یہ سمندر کی جھاگ کیا ہے؟ جب موجیں ٹکراتی ہیں نا کنارے سے تو 24 گھنٹے ٹکراتی ہیں. یہ لامتناہی سلسلہ ہے. 24 گھنٹے جھاگ بنتی رہتی ہے. اگر انسان 24 گھنٹے گناہوں میں اٹا ہوا ہو، یہ پڑھ لے اور آئندہ سے توبہ کر لے، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا. نماز سے آپ فارغ ہوئے، میں آپ سے گزارش کروں گا تیسرا کام آپ یہ کریں. اب آپ نے سونا ہے، بلا شبہ اسلام نے اجازت دی ہے وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ. ظہر کے وقت بھی آپ جو ہے اپنے ہلکا پھلکا لباس پہنتے. جب قیلولہ کرتے ہیں، ظہر سے پہلے قیلولہ ہوتا ہے، ظہر کے بعد فیلولہ ہوتا ہے. رات کو بھی اگر آپ لباس چینج کرنا چاہتے ہیں، لباس ایک ہے نیا پہننا، ایک ہے کوئی لباس پہنتے وقت الحمدللہ. اس سے پہلے بلا شبہ کھانا کہیں اپنا راز نہ ہو جائے کھانے کا، تو آپ نے تذکرہ ہی نہیں کیا. کھانا کھانے کے بعد صرف اتنی دعا پڑھ لیجئے، الحمدللہ الذي اطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني
ولا قوة. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں پہ قربان جاؤں. اتنی بڑی رحمت. یہ کھانا میری ضرورت ہے، کھایا بھی میں نہیں ہے. اتنی دعا پڑھی، سیر بھی ہو گیا. اور اتنی دعا پڑھنے والے کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے حطت عنہ خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. اس بندے کے بھی اگر سمندر کی جھاگ جتنے گناہ ہیں تو اللہ انہیں بھی معاف کر دے گا. لباس پہنتے وقت بھی یہ دعا، اور اس سے پہلے 4 لفظ بول دے الحمدللہ الذی کسانی ھذا وَرَزَقَنِهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ. اتنے لفظ بولیں تو آپ جب ٹریک سوٹ پہن کے، آپ چونکہ شعر ہے میں نے لفظ بول دی، اللہ جانے کو شاید نہ ہی پہنتا ہو، آپ جو پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لے تو گناہ پھر بھی معاف ہو گئے. آپ باوضو ہو کے چارپائی کی طرف جائیں، بستر کی طرف جائیں، اور کرنا کیا ہے؟ سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئیں. حدیث کے 5 الفاظ ہیں. اللہ اکبر. ہی المانعۃ من عذاب القبر. یہ سورۃ الملک پڑھ کے سوتا ہے اس کو قبر کا عذاب نہیں ہونے دے گی. پہلا انعام. شفاعت لصاحبها. قیامت کو سفارشی بن جائے گی. بلکہ تیسری روایت خاصمت عن صاحبها. جھگڑا کرے گی سورۃ الملک. کیا جھگڑا کرے گی؟ حتی غفر لہ. جب تک اللہ عز وجل اس کو بخشیں گے نہیں اس وقت تک یہ سفارت چھوڑے گی نہیں. اور 5ویں روایت کے الفاظ اللہ اکبر. حتی ادخلتہ الجنہ. جب تک یہ بندے کو جنت میں داخل نہیں کروا دے گی یہ ضد نہیں چھوڑے گی. اور بلکہ 6ٹھی روایت کی الفاظ تو اس سے بڑے آگے. فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ. یہ جہنم میں بھی اگر مومن چلا جائے گا تو یہ سورۃ الملک نکال کے جہنم سے وَأَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةِ جنت میں داخل کروا دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مومنوں کے لیے جو بیانات جاری کیے ہیں، اب سوچ سکتے ہیں کتنی اللہ کی رحمت. آپ نے سنا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ جب جائیں تو کھانا تیار نہ ہو تو گھر والوں سے بھی نرمی سے بات کیجئے گا. اس سے بھی آپ کی جنت پکی ہو جائے گی. من کان حینا لینا سہلا. جو نرم مزاج ہوتا ہے، جو معاملات کو آسانیاں دیتا ہے، قریباً جو اپنے گھر والوں کے مسلمانوں کے قریب ہوتا ہے، حرمہ اللہ علی النار. اللہ کے رسول نے فرمایا اس پہ اللہ نے ویسے جہنم حرام کر دی. بلا شبہ صبح آپ اٹھتے ہوں گے، آئندہ سے اگر نہیں اٹھتے تو معمول بنائیے اور کل اور پرسوں کا روزہ رکھیے. 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے یکفر السنہ التی قبلہ. 1 سال کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور ساتھ یہ فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے ان عشت الی قابل لأصومن التاسع. اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. 9 کا بھی روزہ رکھوں گا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صوم التاسع والعاشر خالف الیہود. یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کا روزہ رکھو. اللہ کے رسول 10 کا روزہ کیوں رکھتے تھے؟ آپ جب مدینے میں آئے تو یہودیوں سے پوچھا آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہتے ہیں اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون سے موسیٰ کو نجات دی، ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. کہا نحن حق بموسیٰ. موسیٰ بھی نبی، میں بھی نبی، ہم تو بھائی ہیں، تو یہ شکرانے کا روزہ تو ہمیں رکھنا چاہیے. آپ نے 10 کا روزہ رکھا. پھر آپ نے یہودیوں کی مخالفت کرنے کے لیے 9 کا روزہ رکھنے کی بھی خواہش کا اظہار کیا. لیکن آئندہ سال اللہ کے رسول زندہ نہ رہے. یہاں رک کے میں 2-3 باتیں کہنا چاہوں گا. معاشرے کے اندر علم بہت زیادہ ہے
اور علم کے ساتھ ساتھ عقل و دانش بھی اللہ نے دی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو 10 تاریخ کا روزہ تو اب منسوخ ہو گیا ہے، رکھنا ہی 9 کا چاہیے. اس لیے اب 9 سے مراد 10 ہی ہے. یہ ایک ایسی غلط فہمی ہے جو 1400 سال میں کسی کو نہیں ہوئی، سوائے اب سے 30-40 سال پہلے کسی کو ہوئی. کیوں میں یہ غلط فہمی کہہ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 تاریخ کی خبر دی ہے کہ 10 محرم کو جو روزہ رکھے گا اس کے کتنے سال کے گناہ معاف ہوں گے؟ دنیا کی کسی کتاب کو اٹھائیے اصول کی، آپ کو ساری کتابیں یہ بتائیں گی خبر منسوخ نہیں ہوتی. خبر منسوخ نہیں ہوتی. یہ اللہ کی نے خبر دی ہے کہ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اور اگر خبر منسوخ سمجھ لی جائے کہ اب 10 نہیں ہے 9 ہے، یستلزم خلاف الواقع والکذب، اس سے ثابت ہوگا کہ جو خبر تھی یہ جھوٹی تھی. خبر منسوخ نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں آئے، منبر پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے خطبہ دیا ہے، کبار صحابہ موجود ہیں، اور کہا کہ یہ 10 محرم کا روزہ ہے. سب صحابہ نے کہا جی ہاں. کیسے ممکن ہو سکتا ہے کبار صحابہ موجود ہوں اور یہ روزہ منسوخ ہو گیا ہو اور صحابہ کہیں کہ یہ روزہ نہیں، وہ تو کل گزر چکا ہے؟ آپ میں سے جس کو پتا ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور 210 روایتیں ہیں، کندھے کے برابر ہاتھ اٹھانے چاہیے. 210 روایتیں ہیں نماز کے وقت. اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا وزیر بھی آپ کو کہہ دے کہ یہ تو جائز نہیں، آپ مانیں گے؟ بولیں کیوں؟ بھلا آپ نے بخاری پڑھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے صحابہ کے سامنے کیسی بات اور صحابہ چپ رہی ممکن ہے؟ اس لیے اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کا صرف یہ کام نہیں کیا. میں چند کام آپ کو گنوا دیتا ہوں. اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. 16 مہینے گزر گئے. بعض روایتوں میں 17 ہے، بعض میں 16 ہے. یہودیوں نے کہا لو مخالفت ہماری کرتے ہیں، قبلہ ہمارا استعمال کرتے ہیں. اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک اٹھا، اللہ نے چہرہ مبارک دیکھا اور قرآن کی آیت میں نازل کر دی قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. 16 مہینوں کے بعد اللہ نے بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. مدینہ آئے، مشورہ ہوا کہ نماز کے لیے کیسے بلائیں. ایک مشورہ دینے والا دیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں. کہا میں عیسائیوں کی نقالی نہیں کر سکتا، یہ آگ جلانا مجوسیوں کا کام ہے، مجوسیوں کی نقالی نہیں کر سکتا. کہا اچھا اللہ کے رسول پھر گھنٹی بجائیں. کہا میں عیسائیوں کا کام نہیں کروں گا. کہا اچھا پھر بگل بنائیں، ہوٹر لگائیں، لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. کہا یہ بگل بجانا یہ یہودیوں کا کام ہے، میں یہ نہیں کروں گا، ان کی مخالفت کروں گا. خواب میں اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آیا، اذان سکھائی صحابی کو اور اذان شروع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سلام عیسائیوں کی طرح نہ کرو، یہودیوں کی طرح نہ کرو. عیسائی انگلیوں سے سلام کرتے ہیں، یہودی ہتھیلیوں سے سلام کرتے ہیں. تم کیا کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اور ساتھ یہ کہا لا تشبہوا بالیہود ولا بالنصارى، یہود اور عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں تم موزے پہن کے نماز پڑھو، یہودی نہیں پہنتے، خالفوہم، ان کی مخالفت کرو. مسلمانوں تمہارے جوتے اگر صاف ہیں تم جوتی پہن کے بھی نماز پڑھو، کیونکہ یہودی نہیں پڑھتے، ان کی مخالفت کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اکیلے ہفتے کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں اکیلی اتوار کا روزہ نہیں رکھوں گا. کیوں؟ یہ دونوں عیدیں مشرکوں کی عیدیں ہیں. فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أُخَالِفَهُمْ، میں ان کی مخالفت کرنا چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابی کے جسم پہ زرد رنگ کا لباس دیکھا فرمایا لَا تَلْبَسُهُمَا، اس کو مت پہنیے. اچھا اللہ کے رسول کیوں؟
فإنها من لباس الكفار، یہ کافروں کا لباس ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ دھو کے صاف کر دوں؟ قال لا بل احرقهما، ان کو جلا دو۔ یہودیوں اور عیسائیوں سے مشابہت نہیں کرنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی ٹکیاں نکل رہی ہو، سر پہ ہو، غروب ہو رہی ہو، کہا تم اللہ کے لیے بھی نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ اس وقت جو سورج کے پجاری ہیں وہ سجدہ کرتے ہیں، میں ان لوگوں کی نقالی نہیں کرنا چاہتا، مشابہت نہیں کرنا چاہتا۔ سورج کے پجاری اور شیطان بھی اپنے سینگ وہاں رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک شخص کے بال ایک جگہ سے بڑے دیکھے، ایک جگہ سے چھوٹے۔ آج تو ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، بس جی سکول کا نظام ہے، سٹیپس ہونے چاہیے، یہ پیالہ کٹ ہونی چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القزع فإنه طریقۃ اليہود، قزع سے منع کیا ہے کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ایک نہیں، سیدنا عمر تو یہاں تک کہتے تھے غیر مسلم کی خوشی اور عید میں کوئی انڈا بھی لے کے جائے تو وہ بھی اتنا ہی کافر ہے جتنا کافر کافر ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آج حفظ اور ایتھکس ذبح ہو گئے۔ ہم بڑے شوق سے فلیکس بنواتے ہیں اور کہتے ہیں میں اپنی مسیحی برادری کو کرسمس ڈے پہ ان کو جو ہے وہ اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کن کو اپریشیٹ کرتا ہوں؟ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان شک ہو جائے، زمین پھٹ جائے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کہتا ہوں رواداری ہونی چاہیے۔ اور کن لوگوں کو؟ گاڈ سپیل کھول کے دیکھیے، جہاں لکھتے ہیں کہ یوسف النجار، اس کی دوستی سیدہ مریم علیہ السلام سے ہوئی، جس کی پیدائش میں عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں۔ اسی لیے عمر نے کہا تھا جب جابیہ فتح کی ہے مصر تو عیسائی پادری نے کہا تھا کہ ہم آپ کو چرچ میں چابی دیں گے، کہ آپ ٹھیک ہے آپ نے فتح کر لیا۔ کہا جہاں اللہ کے انبیاء سے مذاق ہوتا ہے میں وہاں داخل نہیں ہو سکتا۔ جو عمر مدینے سے چل کے یہاں آ گیا ہے اس کو طریقہ آتا ہے تم سے چابی لینا، یہاں ہی تم پیش کرو گے۔ مجبور ہوئے تھے، باہر آ کے چابی دی تھی۔ آج وہ حفظ ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہاں بھی کہا کہ یہودی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، میں زندہ رہا تو آئندہ 9 کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کی روشنی میں آپ روزہ رکھیے گا۔ حدیث میں آتا ہے 1 سال کے گناہ معاف، اور اللہ کی راہ میں جو روزہ رکھنے والا ہے نفلی، ما من عبد يصوم يوما الا بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، جو ایک روزہ رکھتا ہے 70 سال جتنا سفر انسان طے کرتا ہے اتنا وہ جہنم سے دور کر دیا جائے۔ آپ صبح روزہ رکھنے کے بعد بلا شبہ اپنے کام کاج میں جائیں گے۔ اگر نماز کے پابند ہیں اور روزہ بھی رکھا ہے، اگر آپ اپنی فیکٹری میں بھی جائیں گے تو حدیث آپ سن چکے ہیں، ابھی اللہ کی راہ میں جائیں گے۔ من اغبرت قدماه فی سبیل اللہ، جس کے قدم گرد آلود ہوں اللہ کی راہ میں، حرمہ اللہ علی النار، اس پہ بھی اللہ جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ وقت ملے تو سحری کے وقت دعا کر کے، زیادہ نہیں تو چند آنسو اپنی آنکھوں سے نکال لیجئے گا، ایک مرتبہ رب کو رو کے دکھا دیں۔ حدیث میں آتا ہے ما من احد یبکی من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے روتا ہے، فتطعمه النار، اس طرح اس پہ آگ حرام ہے، حتی یرد اللبن الى الضرع، جس طرح دودھ جانور کے تھنوں سے نکلا واپس نہیں جا سکتا، اس طرح اس شخص کو اللہ جہنم میں بھی نہیں ڈال سکتا۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اور آپ کا میں نے وقت بہت لے لیا، ایک اور طریقہ بھی ہے، لا تغضب ولک الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غصہ نہ کرنا، میں آپ کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میری مالک سے دعا ہے
اے اللہ جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما، دین کی صحیح فہم عطا فرما۔ الہ العالمین اپنے پیغمبر کے طور طریقے ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک الملک اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمانا۔ کوئی جسمانی روحانی یا نفسیاتی بیمار ہے تو میرے مالک اس کی بیماری کو شفا بنا دے، کسی مصیبت میں اس کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے۔ جس کی اولاد ہے اللہ اس کی اولاد کو اس کے لیے دست و بازو صدقہ جاریہ بنا، نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور جو بے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو بھی الہ العالمین ان کی جھولیوں کو بھی بارونق بنا، مقروض کی غیبی خزانوں سے مدد فرما، اور جو مالدار ہیں ان کے مال کی حفاظت فرما، شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا۔ الہ العالمین سب کو اپنے محبوب بندوں کی صف میں شامل فرما، اور قیامت کے دن اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ سوال جو میرے محترم بھائی کا آیا ہے اس پہ میں آمین بھی کہتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی برکت نصیب فرمائے، اور ظاہر اور باطن میرا اور آپ سب کا ایک جیسا بنائے، ایسا ظاہر و باطن جس سے میرا رب ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ مسلمانوں تم اپنے بالوں کو رنگا کرو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ رنگتے نہیں ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، لیکن ایک شرط ساتھ لگا دی جو صحیح مسلم کی الفاظ ہے، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادِ، تم کالا رنگ نہ کرنا، وَجَنِّبُوهُ السَّوَادِ، کالا رنگ نہ کرنا۔ اور صحیح الجامع کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ قیامت کے نزدیک ایسے لوگ آئیں گے جو بالوں کو رنگیں گے لیکن کالا رنگ کریں گے، کحواصل الحمام، جیسے کبوتر اس کے پیٹ کا رنگ ہوتا ہے۔ اور آخر حدیث کے الفاظ ہیں لا یریحون رائحۃ الجنہ، ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جن کو غلطی لگی ہے، آج بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کا روزہ نہیں بلکہ وہ 9 کا ہی ہے۔ کوئی بھی جس نے بھی لکھا ہے اللہ کے رسول کا طریقہ سمجھیے، سامنے وہ شخص بیٹھا ہوتا اور پتہ چل جاتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس نے ایسے کیا، آپ کہتے ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا، لوگوں کو کیا ہے وہ اس طرح کرتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہوتے؟ وہی ایک شخص سامنے بیٹھا ہوتا۔ یہ شریعت کا مزاج ہے جو معاشرے میں آنا چاہیے۔ کسی بھی انسان کی عزت کو نہیں اچھالنا چاہیے، جو شریعت کے مخالف بات ہے اس کی وضاحت کرنا، صرف یہ مطلوب ہونا چاہیے۔ جس کو بھی غلطی لگی ہے، مجھے بھی لگ سکتی ہے، آپ کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کو غلطی نہیں لگ سکتی ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والأحبہ۔